آمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، مجلس العلماء والائمہ نندیال کے ذمہ داران، برادران اسلام، یہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ میں ان اکابر علماء کے درمیان موجود ہوں جن کا وجود ملت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان علماء کرام کی، جن کا فیض مختلف پہلوؤں سے، مختلف جہات سے ملک کے چپے چپے اور گوشے گوشے تک پہنچ رہا ہے۔ ہمارے درمیان دارالعلوم سبیل الرشاد جو میرا مادر علمی ہے، اس مادر علم سے وابستہ اساتذہ کرام موجود ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جن کا علم تازہ ہے، اور میں تو بہت باسی آدمی ہوں، چونکہ علمی ادارے سے میری کوئی زیادہ وابستگی نہیں ہے، میں ایک عوامی آدمی ہوں۔ آپ نے حضرت مولانا محمد طاہر رشادی صاحب سے سیرت کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کو سماعت کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا محبوب بادشاہ صاحب نے مجھے دعوت دی اور میں مجلس العلماء والائمہ نندیال کے ذمہ داران کی دعوت پر آپ کے سامنے ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آخری پیغمبر کو اس آخری امت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، وہ نبی ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر آیا ہے، اور اس نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ دیکھو تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے بہت سے نمونے آئیں گے، ناچنے گانے والوں کے بھی نمونے آئیں گے، کھیلنے کودنے والوں کے بھی نمونے تمہارے سامنے آئیں گے، بے حیائی سے لبریز اشخاص بھی تمہاری زندگی کے سامنے ہوں گے، فلسفیانہ گفتگو کرنے والے افراد بھی تمہارے سامنے ہوں گے، نئی روشنی کے حامل افراد بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ ان کے اقوال، ان کی عادتیں، ان کی صفتیں، ان کے اوصاف تمہارے سامنے ہوگی، اور تمہارا دل للچائے گا کہ تم ان کے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تمہارا جی چاہے گا کہ تم انہی کی طرح بن کر دنیا میں چمک جاؤ، تمہارا بھی بڑا نام ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو، یہ ناچنے والے، گانے والے، کھیلنے والے، کودنے والے، نئی نئی باتیں کہنے والے، جن کا تعلق آفاق سے نہیں، آسمانی ہدایات سے نہیں ہے، یاد رکھو یہ بیہودہ چیزیں ہیں، یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ اگر تمہیں ایک بہترین نمونے کی ضرورت ہو، اسوہ حسنہ کی اگر واقعی تمہارے دل میں تلاش ہو، تو قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھو۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ دیکھو مدنی آقا کو کہ ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کی اندرونی زندگی، ان کی بیرونی زندگی، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی عائلی زندگی، ان کی سماجی زندگی، ان کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کی زندگی کے معمولات، ان کی صبح، ان کی شام، ساری کی ساری چیزوں کو دیکھو، ان کے اقوال کو دیکھو، ان کے اعمال کو دیکھو، ان کی زندگی کے طریقے کو دیکھو اور اپناؤ اس نبی کی زندگی کو جس نبی کی زندگی میں تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے دستور ہے، تمہارے لیے کامیابی ہے، تمہارے لیے نجات ہے، تمہارے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے وہ بہت بڑا تمغہ امتیاز ہے جو تمہارے مرنے کے بعد تم کو جنت کی شکل میں رب ذوالجلال اپنی شایان شان عطا کرے گا۔ بزرگان محترم، آج کے اس تاریخ ساز اجلاس میں آپ کو اور ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سیاستدان، بڑے سے بڑے کھلاڑی اور بڑے سے بڑے ایکٹر کی نقل نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم اس فیصلے کے ساتھ اس مجلس سے اٹھیں گے کہ ہم صرف اور صرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جو بہترین زندگی ہے، جس کو اسوہ حسنہ کا مہر آسمان نے لگایا ہے، ہم صرف اور صرف اسی کی اتباع کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، وہ کون سے اوصاف تھے جس کی بنیاد پر پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ جب تک ہم وہ اوصاف اختیار نہیں کریں گے، ہمیں حق نہیں یہ کہنے کا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ کی محبت، آپ کی دردمندی، آپ کی غمخواری، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا احسان، آپ کا ایثار، آپ کی مروت، آپ کی رواداری پوری دنیا اور پوری تاریخ جانتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی دلالت کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پیغمبر آپ کے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ نبی اپنے صحابہ کے لیے نرم بن جاتے ہیں، پہاڑ کی طرح سخت، چٹان کی طرح سخت، پتھر کی طرح سخت آپ ہرگز نہیں بنتے، آپ بالکل روئی کے گالوں کی طرح نرم بن جاتے ہیں۔ پیغمبر آپ کے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، آپ بڑے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پیغمبر اگر آپ خدا نخواستہ اگر آپ سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، سخت لہجے والے ہوتے، تو یاد رکھیے جتنے صحابہ آپ کو اطراف سے چمٹے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے منتشر ہو جاتے اور آپ کے پاس اور آپ کے قریب کوئی نہ رہتا۔ معلوم یہ ہوا اگر ہم یہ چاہتے ہیں، قرآن مجید گویا اس آیت کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کو بہترین فارمولا دے رہا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے قریب ساری انسانیت ہو، ملت کے افراد تمہارے قریب بیٹھیں، لوگ تم سے چمٹ جائیں، لوگ تم سے مصافحہ کرنے کو جی چاہے، لوگوں کا جی چاہے کہ تم سے گلے لگ جائیں، تو تمہیں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنا پڑے گا۔ تمہاری سختی سارے لوگوں کو تم سے دور کر دیتی ہے، اسی لیے نرمی کو اختیار کرو۔ پیغمبر نے مدنی معاشرہ جو قائم کیا تھا وہ نرمی کے ساتھ قائم کیا تھا۔ مسجد نبوی میں پیغمبر بیٹھتے ہیں، مدینے کے ماحول میں، مدینے کے بازاروں میں نبی چلتے ہیں، سارے لوگ نبی کے چہرے کو دیکھ کر نبی کے قریب آتے ہیں۔ نبی کی قربت پانے کے لیے صحابہ
तड़प जाते हैं, उनके दिलों में तलब होती है कि पैगंबर के करीब हो जाएं। जैसे असर के वक्त में हमें चाय की तलब पड़ती है, तलब होती है कि चाय पिए। वो सहाबा थे जो मस्जिद नबवी के माहौल में, उनकी तलब ये की थी कि नबी का चेहरा देखें, नबी की मजलिस में बैठ जाएं, जिस कदर मुमकिन हो नबी के करीब होकर बैठ जाएं। ये इम्तियाज था नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पैगंबर में नरमी थी, नरमी इख्तियार की लिए। सख्त लहजा, सख्त बातें, सख्त सुस्त कहना, गाली देना, बुरी बातें कहना, गुरूर करना, घुमंड करना, नाज और नखरे करना, तकल्लुफ करना, ये नबी की जिंदगी में कभी ना आया, बिल्कुल नहीं आया। और आपने कभी इन बुरे औसाफ को अपनी जिंदगी में कभी इख्तियार नहीं किया, बल्कि आपके अंदर नरमी थी, सबके साथ नरम दिली से बात करना। मालूम है पैगंबर ने कभी भी किसी से कोई मुसाफहा किया हो और आपने अपना चेहरा किसी और जानिब रखकर उसकी जानिब सिर्फ हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया हो, तारीख में आप साबित नहीं कर सकते। आपने जिससे भी मुसाफहा किया, आपने जिससे भी गुफ्तगू की, आपने जिससे भी मुआनका किया, पूरी तरह मुतवज्जे होकर नबी ने उससे बात की और बड़ी नरमी से बात की। यह है वो हौसला अफजाई। याद रखिए, आदमी सिर्फ नमाज और रोजे से मुसलमान और कामिल मोमिन नहीं बनता, आदमी सिर्फ तस्बीह और वज़ाइफ से कामिल मोमिन नहीं बनता, आदमी सिर्फ तरावी और कुर्बानी से पूरा मुसलमान नहीं बन सकता। ये तो अकायद और इबादत हैं। अकायद और इबादत से बढ़कर इंसान जो इंसान बनता है अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने अच्छे औसाफ से, अपने अच्छे मामलात से और अपनी सच्ची मुआशरत से एक इंसान बनता है। नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ जो सलूक किया है, अगर हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर नबी का सा मुआशरा और नबी के जैसे सलूक और नबी के जैसे सलूक का जो अंदाज है, वो तरीक़ेकार, वो अंदाज जो नबी ने लोगों के साथ सलूक करने में इख्तियार किया, खुदा की कसम हिंदुस्तानी माशरे के मुसलमानों में वो सलूक दाखिल हो जाएगा, उनकी जिंदगियों के अंदर ये घुल मिल जाएगा। तो याद रखिए, हमसे मुसलमान तो क्या कोई काफिर भी नफरत नहीं करेगा। हुजूर हम में है बुजुर्गों, हमने वो तहजीब इन गैर मुस्लिमों के दरमियान में पेश नहीं की। हमने खुद अपने मुस्लिम माशरे के अंदर नबी के उन औसाफ को जिंदा नहीं किया जिन औसाफ की तालीम और तरबियत नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में और सुफ़ा के चबूतरे के जरिए से दिया था। आज हम अपनी जिंदगियों को टटोलें, हमारी इस दीवानी जिंदगी कैसी है? मारतोड़, जुल्म, बर्बरियत, हद से ज्यादा बीवी पर बोझ काम का डालना और शादी से पहले ही जुल्म के सिलसिले जारी रखना, जहेज की फहरिस्त मांगना, जोड़े की रकम मांगना, बड़ी बड़ी शादियों के तकाजे लड़की के बाप से करना, लड़की के भाई से करना, ये याद रखिए, ये जुल्म के सिलसिले शादी से पहले शुरू होते हैं और शादी के बाद जुल्म के सिलसिले मुख्तलिफ रसूमात और मुख्तलिफ सलामी के जरिए और मुख्तलिफ तकाजों के जरिए से ये सिलसिले जुल्म के नापाक सिलसिले हैं। नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवानी जिंदगी को नमूना बनाकर पेश किया था अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक। हम टटोले खुद अपनी जिंदगियों में, क्या हम वो मोहब्बत अपनी बीवी को देते हैं जो मोहब्बत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को दी थी, अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा को दी थी? क्या वो मोहब्बत हम देते हैं? सरकार सख्त गर्मी में तशरीफ लाए हैं, अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा सख्त धूप में पानी पी रही हैं, पैगंबर तशरीफ लाए और कहा आयशा मुझे भी पानी पिला दो। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने क्या किया? आजकल की औरत होती, शौहर घर में आता और पानी मांगता तो कहता बैठो मैं पी रही हूँ, पूरा पी लूंगी, फिर उसके बाद गिलास धोऊंगी, प्याला, और फिर उसके बाद आपको पेश करूंगी। लेकिन कुर्बान जाए, जिस वक्त नबी ने अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पानी मांगा,
جیسے ہی پانی مانگا امی جان حضرت عائشہ اپنی پیاس بھول گئی اور جس پیالے سے پانی پی رہی تھی وہی پیالہ نبی کی خدمت میں محبت کے ساتھ پیش کر دیا۔ سرکار نے کیا پوچھا؟ عائشہ پیالہ تو دے دیا پینے کے لیے، بتاؤ تم پیالے کی کس جانب منہ لگا کر پانی پی رہی تھی؟ کہا امی جان حضرت عائشہ صدیقہ نے اشارہ کر کے بتایا، اے اللہ کے رسول میں پیالے کی اس جانب منہ لگا کر پانی پی رہی تھی۔ سرکار نے اسی جانب اپنا لب مبارک لگا کر پانی پی کر ساری امت کے مردوں کو بتایا کہ انہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اسی قدر محبت کرنی چاہیے۔ بزرگان محترم، آج اپنی بیوی کو نوکرانی سمجھتے ہو، وہ اس لیے آئی ہے دوسرے کے گھر سے اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے بہن بھائی کو چھوڑ کر، اپنی ماں اور باپ کی ممتا کو چھوڑ کر، باپ کی شفقت کو چھوڑ کر، خاندان کی محبتوں کو چھوڑ کر، اپنی معمولات کو چھوڑ کر وہ تمہارے گھر میں آئی ہے۔ اس لیے آئی ہے کہ وہ صرف تمہارے پاس پکاتی رہے، کپڑے دھوتی رہے، استری کرتی رہے، تمہاری خدمت میں اپنی پوری زندگی کھپا دے، اور وہ تمہاری محبت کی محتاج نہیں، محبت کی محتاج ہے۔ پیغمبر یاد رکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ رننگ ریس کی ہے، رننگ ریس، ہاں دوڑ لگائی ہے، آپ بھی لگائیے، اسلام میں منع نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے کچھ میدان ہو، ایسی جگہ ہو جہاں پردے کا اہتمام ہو، گنجائشیں ہیں اس کے کہ میاں اور بیوی، میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے دوڑ لگا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، تم بھی دوڑو، ہم بھی دوڑتے ہیں۔ دوڑ لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ آگے چلی گئی، سرکار پیچھے ہو گئے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تمہاری کیا مجال کہ میرے سامنے تم آگے بڑھ گئی، اتنی گستاخ ہو، نہیں، مبارکبادی دی، مبارک ہو کہ تم دوڑ میں آگے آ گئی۔ ایک دور گزرا، کچھ سال کے بعد یا مہینوں کے بعد سرکار نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں دوبارہ۔ پھر دوڑ لگائی، کیا ہوا؟ سرکار آگے ہو گئے، عائشہ پیچھے ہو گئی۔ فرمایا سرکار نے، عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے جو پہلی بار ہوا تھا۔ دوڑ لگائی۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کہتے ہیں، کیا پیار، کیا محبت ایک بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی۔ ایک مرتبہ سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا، عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہو جاتی ہو میں پہچان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ پریشان ہوگی، تعجب سے پوچھا، پیغمبر آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ کہا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور قسم کھانے کی بات آتی ہے تو کہتی ہو ربی محمد، محمد کے رب کی قسم، لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو تو اس وقت تم میرا نام چھوڑ دیتی ہو اور قسم کی نوبت آتی ہے تو ربی محمد کے بجائے ربی ابراہیم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا پیغمبر بات صحیح ہے، لیکن کتنا پیارا جملہ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ فرمایا لا احجر الا اسمک، پیغمبر میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو کہاں چھوڑتی ہوں؟ میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو کہاں چھوڑتی ہوں؟ یہ ہے وہ محبت جو میاں اور بیوی کے درمیان ہونی چاہیے، یہ ہے سلوک سرکار کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، تنگدستوں کے ساتھ، مصیبت زدہ افراد کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ کس قدر اہتمام کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا۔ آج ہم تھوڑا سا مالدار بن جاتے ہیں، لوگوں سے مصافحہ کرنے کے لیے تک تیار نہیں ہوتے، دور ہوتے ہیں، السلام علیکم، آپ وہیں رہیے، ہمارے ہاتھ کا اشارہ بتاتا ہے آپ کو ہم سے قریب ہونے کی ضرورت نہیں، السلام علیکم، خیریت دوسرے ہاتھ سے بھی بتا دیا آپ وہیں رہیں میں یہی رہوں گا۔ ہماری خیریت بھی ایسی ہے کہ ہماری خیریت کی بھی خیریت دریافت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مصافحہ کیا، سرکار نے بڑی محبت سے ان سے مصافحہ کیا، پوچھا کیا ہو گیا تمہارے ہاتھوں کو؟ پہلے تو تم مجھ سے ملا کرتے تھے تو تمہارے ہاتھ بڑے نرم تھے، لیکن اب مل رہے ہو تو تمہارے ہاتھوں میں گٹے آ گئے، کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول میرے ہاتھوں میں اس لیے گٹے آ گئے
کہ جنگل میں مجھے لکڑیاں کاٹنی پڑی، میری غربت نے مجھے مجبور کیا، لکڑیاں کاٹتے کاٹتے میرے ہاتھوں میں گتے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے ہاتھ نرم تھے تو تم ہم سے مصافحہ کرتے، آئندہ مجھ سے مصافحہ نہ کرنا اس لیے کہ تمہارے ہاتھ سخت ہو گئے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے پیغمبر نے ان کے دونوں ہاتھوں کو لیا اور اپنے لب مبارک سے لگا اور حوصلہ دیا محنت کرنے والوں کے حق میں کہ جو کوئی محنت کرتا ہے نبی کی نگاہوں میں اس قدر محبوب بن جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگی کی نمازیں، ہماری زندگی کے روزے، ہماری زندگی کی تلاوتیں یہ ہماری اپنی آخرت کے لیے ہے، لیکن اور یہ انفرادی زندگی کے لیے ہے۔ یاد رکھیے پیغمبر نے مکی زندگی انفرادی گزاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے نبی کو مدینہ منورہ بھیجا، اور آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد مدنی معاشرہ جو قائم ہوا وہ اجتماعیت کی بنیاد پر ہوا، انفرادیت کی بنیاد پر نہیں۔ آج ہم انفرادیت کی بنیاد پر جینے کے عادی بن چکے ہیں، آج ہم انفرادی طور پر مضبوط بننے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، بلکہ اسی کے لیے ہم نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا ہے۔ یاد رکھیے انفرادی زندگی سے آدمی مضبوط ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی سے ملت مضبوط ہوتی ہے، ملت مضبوط ہوتی ہے۔ آج ہم ملت کو مضبوط کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ سرکار نے 10 سال تک مسلسل اجتماعیت کو مضبوط کیا، ملت کو مضبوط کیا، اجتماعی زندگی کے وہ سارے عناصر، وہ سارے اسباب پیدا کیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے کیا کیا، کیا کہا؟ فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنة بسلام۔ پہلی بات فرمائی، کتنا پیارا انداز ہے نبی کا۔ عربی جاننے والے ہمارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں جب یہ کلمات، نبی کے پیارے کلمات سنتے ہیں، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنة بسلام۔ کیا پیارا انداز ہے نبی کا، کیا پیغام ہے ان کلمات میں جو نبی نے مدنی معاشرے کے آغاز میں پیش کیا تھا۔ کہا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، خوب سلام کرو، انتظار میں مت رہو وہ مجھ کو سلام کرے گا میں اس کو سلام نہیں کروں گا، میری شان گھٹ جائے گی، ہے نا۔ ہمارے اندر یہ بھوت سوار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کرتے تھے، چھوٹے کو بھی سلام، بڑے کو بھی سلام، عمر فاروق کو بھی سلام نبی کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو بھی نبی سلام کر رہے ہیں، ابو ہریرہ کو بھی نبی سلام کر رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو بھی نبی سلام کر رہے ہیں، حضرت طلحہ کو بھی نبی سلام کر رہے ہیں۔ نبی چھوٹے بچے کو بھی سلام کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کو بھی، غریب کو بھی سلام کر رہے ہیں، فقیر کو بھی سلام کر رہے ہیں، مسکین کو بھی سلام کر رہے ہیں، بے حیثیت افراد کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ پیغمبر آج ہم مالداروں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، مالداروں کو سلام کرتے ہیں، بڑی حیثیت کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، رکشے والے کو بھی سلام کیجئے، آٹو والے کو بھی سلام کیجئے، بیل بنڈی چلانے والے کو بھی سلام کیجئے، ٹھیلا بنڈی چلانے والے کو بھی سلام کیجئے، موز خریدتے ہوئے اگر موز بیچنے والا مسلمان ہے اس کو بھی سلام کیجئے۔ نبی نے سلام کو کسی مخصوص فرد کے لیے منتخب نہیں کیا، وہ سلام سب کے لیے ہے۔ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ افشوا السلام، خوب سلام کرو، ہر ایک کو سلام کرو، بیوی کو سلام کرو۔ آج کل لوگ بھی عجیب ہیں، جو ہم پر کچھ احسان نہیں کرتا سلام کرتے ہیں، جو ہماری کوئی خدمت نہیں کرتا سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ستار بھائی، السلام علیکم غفار بھائی، السلام علیکم فیروز بھائی، السلام علیکم نشاط بھائی، السلام علیکم نادر بھائی، سب کو سلام کیا۔ اور گھر کو تشریف لائے حضرت والا تو ان کا سلام کیا ہے؟ کھانا پک گیا، کپڑے دھو دیے، استری ہو گئی، یہ سلام ہے؟ سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے مرد کے سامنے کہ وہ سلام کرے، میں کہتا ہوں کہ اس کی بیوی زیادہ حقدار ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، وہ زیادہ حقدار ہے۔
اس لیے کہ وہ اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے بچوں کی خدمت کرتی ہے، اس کو آرام دیتی ہے، اس کو خوشی دیتی ہے، اس کو سکون دیتی ہے، اس کے ٹینشن کو دور کرتی ہے، اس کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سب سے پہلے سلام کرے۔ سرکار نے فرمایا، میں آپ کو بتاؤں، سلام ایک فارمولہ ہے محبت کا۔ خوب سلام کرو، افشو السلام، سلام 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 کو پھیلاؤ۔ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ رشتہ داروں کے سے محبت جب تک تمہاری نہیں ہوگی، معاف کیجیے، معاف کرنا بھی۔ میں حضرت مولانا طاہر صاحب نہیں ہوں جو بغیر پانی کے ایک ایک گھنٹہ تقریر کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، پہلے نکال کر دفن کر دو۔ نندیال میں اگر کوئی قبرستان ہے تو پہلے جا کے تھیلے میں یہ ساری چیزیں دفن کر کے جاؤ۔ غرور، گھمنڈ، حسد، بغض، عداوت، کینہ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے کیڑے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اگر نکال کر پھینک دیں گے تو ہم اس قابل بنیں گے کہ ہم کسی سے محبت کر سکیں، کسی کو سلام کر سکیں۔ خوب سلام کرو۔ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکو گے جب تک کہ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ غور کرو، حساب کرو اب اپنا، ہم کس کس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں؟ بیوی سے حقیقی محبت رکھتے ہیں، باپ سے حقیقی محبت رکھتے ہیں، چچا سے حقیقی محبت رکھتے ہیں، دادا سے حقیقی محبت رکھتے ہیں، پڑوسیوں سے حقیقی محبت رکھتے ہیں، اپنی مسجد کے امام سے محبت رکھتے ہیں، مصلیوں سے محبت رکھتے ہیں، اپنے استاد سے حقیقی محبت رکھتے ہیں۔ اگر واقعی تمہارے دل میں محبت ہے تو تم مومن ہو، اگر محبت نہیں ہے تو تم کامل مومن نہیں ہو۔ اور سرکار نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ فارمولہ نہ بتا دوں؟ اگر اس فارمولے پر تم عمل کرو گے تو تمہارے دلوں میں محبت بیٹھ جائے گی۔ کیا ہے وہ؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں خوب سلام کرو۔ بھائی، یہ وقت جس ملک میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں نبی کی سنتوں کو زندہ کیجیے، مدنی معاشرے کو لائیے، منتقل کیجئے، امپورٹ کیجئے۔ بہت سی چیزیں امپورٹ کر لیے ہم لوگ ماشاءاللہ سے، دوسرے ملک کے کپڑے امپورٹ کر لیے، ہے نا، ہمارے چشمے گلاسز امپورٹ ہو کے آ گئے، ہماری گاڑیاں امپورٹ ہو کر آ گئیں، ہماری زندگی کے نئی نئی چیزیں امپورٹ ہو کے آ گئیں، ہمارا موبائل امپورٹ ہو کر آ گیا، ساری چیزیں امپورٹ کر چکے ہیں۔ اب ایک چیز ہے امپورٹ کرنے کی، وہ ہے مدینہ منورہ سے امپورٹ کر کے لائیے اس مدنی معاشرے کو جو مدنی معاشرہ نبی نے مدینہ منورہ میں قائم کیا۔ وہ مدنی معاشرہ قائم کیجیے، لائیے امپورٹ کر کے اپنی زندگیوں میں، اور محبت کو امپورٹ کر کے لائیے جو محبت صحابہ میں تھی۔ بھائی چارہ پیدا کیجیے، جو بھائی چارہ نبی نے مسجد نبوی میں قائم کیا تھا، اخوت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے بھائی بنا دیا۔ مہاجرین انصار دونوں کے دونوں بھائی بھائی بن گئے، سارے لوگوں کو بھائی بنایا۔ ہم سب بھائی بھائی بن جائیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم ایک طرف اللہ کے بندے بن جاؤ، دوسری طرف آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مدنی معاشرے کو زندہ کیجیے،
محبتوں سے سرشار کیجیے، اپنے دلوں کو محبت سے بھریے۔ میں آپ کو بتاؤں مومن کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا المؤمن مألف، مومن محبت کا سر چشمہ ہوتا ہے۔ یہ باٹل، اس باٹل کی قیمت کس سے ہے؟ کیوں اس باٹل کو یہاں رکھا گیا؟ کیوں اس باٹل کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا؟ اس لیے کہ اس میں پانی ہے، اور مومن کو مومن ہونے کا درجہ اس لیے حاصل ہے کہ اس کے دل میں محبت کا پانی ہو، محبت ہر طرف سے محبت ٹپکے، اس کی زبان سے محبت ٹپکے، اس کے اشاروں سے محبت ٹپکے، اس کی آنکھوں سے جو ہے محبت ٹپکے، اس کے قول سے محبت ٹپکے، اس کے عمل سے محبت ٹپکے، اس کے اخلاق سے محبت ٹپکے، اس کے کردار سے محبت ٹپکے، اس کے سچے معاملات سے محبت ٹپکے، اس کی اچھی معاشرت سے محبت ٹپکے۔ وہ چلے تو محبت محسوس ہو، وہ بیٹھے تو محبت محسوس ہو، اس محبت کو دل میں لائیے، وہ محبت اہم ہے۔ المؤمن مألف، مومن محبت کا سر چشمہ ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جس میں محبت ہی نہیں، نہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے، نہ ہی کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسا بھی کوئی انسان ہے جس کو دیکھا جائے؟ اس لیے بزرگوں، محبت کو پیدا کیجیے، اور اس کے بعد اپنے دل کو بنائیے اس قابل کہ آپ لوگوں کے درمیان رہ سکیں۔ دنیا میں اکیلا جینا نہیں ہے، نبی اکیلے جی کر دنیا سے نہیں گئے ہیں، سب کے ساتھ جی کر گئے ہیں، مالداروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، تنگستوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہترین سلوک کر کے اللہ کے نبی نے اس دنیا سے رخت سفر باندھا ہے۔ اور وراثت میں ہم کو نبی نے جہاں علم دیا ہے، اپنے اوصاف، اپنے اخلاق، اپنا کیریکٹر اور اپنی زندگی کے وہ کمالات عطا کیے ہیں، جس زندگی کو سرکار نے اپنا اتنا بہترین معیار عطا کیا کہ قرآن مجید نے اعلان کیا انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں، عمدہ اور اعلیٰ اخلاق پر آپ فائز ہیں۔ آج امت کے ہر فرد پر کی ضرورت ہے کہ ہم سب وہ چیزیں امپورٹ کریں، درد مندی پیدا کیجیے، کھانا کھلائیے۔ دوسری بات سرکار نے جو بتائی، 4 باتیں، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صرف داماد کو نہیں، صرف سسرے کو نہیں، سب کو کھلاؤ، اجنبی کو بھی کھلاؤ، مسافر کو بھی کھلاؤ، اپنوں کو بھی کھلاؤ، پرایوں کو بھی کھلاؤ، پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، دوست و احباب کو بھی کھلاؤ۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ پیغمبر کھانا کھلاتے تھے، اپنوں کو بھی کھلاتے تھے، سب کو کھلاتے تھے۔ اور ہم کیا مشہور کر کے رکھے ہیں؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبی کا تعارف ایسا پیش کیا ہے کہ پیغمبر صرف دعوت قبول کرتے تھے، دعوت نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے جتنی بار یہ کہتے ہو کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، اس سے زیادہ بار یہ کہو کہ دعوت کرنا سنت ہے۔ دعوت کرنا سنت ہے۔ پیغمبر کھلاتے تھے سب کو جناب، غیر مسلموں کو کھانا کھلایا ہے پیغمبر نے، ہاں اپنے گھر میں بٹھا کر نبی نے غیر مسلم کی دعوت کی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سنتیں ادا کرتے ہیں؟ ہم تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی سنتیں ادا کرتے ہیں۔ میٹھا کھانا سنت ہے نا، دعوت قبول کرنا سنت ہے، کدو کھانا سنت ہے، ہاں یہی تو سنتیں بتاتے نا ہم لوگ۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، پہلے کہو دعوت کرنا سنت ہے، لوگوں میں عام کرو لوگوں میں دعوت کرنا سنت ہے، اور دعوت کر کے بتاؤ میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں کہ نبی نے سب کو کھلایا ہے۔ سب کو کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ ہماری مسجدوں میں کھانا کہاں کھلاتے؟ سوکھی مسجدیں ہماری، خشک مسجدیں، مدنی معاشرے کی مسجدیں نہیں ہماری۔ ہم نے ہندوستان میں جو طریقہ اختیار کیا ہے مسجدوں کا، صرف نماز کے لیے کھولو، نماز پڑھو، چلے جاؤ، کیا یہ طریقہ مسجد نبوی کا رہا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کو بند رکھا تھا؟ مسجد نبوی کھلی رہتی تھی، مسجد نبوی کھلی رہتی تھی، سب کے لیے کھلی رہتی تھی، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، آنے والے وفود کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے کھلی رہتی تھی۔ آپ جا کر دیکھیں
सिखों के गुरुद्वारों को जाकर देखें, उन गुरुद्वारों में क्या हो रहा है। कभी कभी जाओ गुरुद्वारे में, आप डरते हो कि गुरुद्वारे में जाएंगे तो सरदार जी हमको मार देंगे। बिल्कुल नहीं, आपको बड़ी मोहब्बत से बात करेंगे। जब वहां जाएंगे आप जाइए, अपना पूरा शेड्यूल बताते हैं। हमने देखा गुरुद्वारों में, कई बार देखा, मैंने पंजाब में भी जाकर देखा, उनके गुरुद्वारों में, हैदराबाद के गुरुद्वारे में जाकर मैंने देखा कि वहां पर सैकड़ों लोग हमेशा खाना खाते हैं, लंगर चलता है। और उससे बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी मालदार औरतें अपने हाथों से उन गरीबों के खाए हुए बर्तनों को धोती हैं। ये सिस्टम है खाना खिलाने का, लोगों को खाना खिलाओ। हमारे मुल्क में जो हमारे अकाबिर औलिया किराम गुजरे हैं, उन्होंने क्या काम किया, क्या काम किया। सिर्फ करामतें बताकर चले गए, पानी में डूबे बगैर नमाज पढ़ के बता के गए करामत, या हवा में उड़कर सिर्फ करामतें बताकर गए। हमने औलिया की तालीमात को फरामोश कर दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास हमेशा लंगर चलता था, खाना खिलाते थे, खाना खिलाते थे। और ये खाना सिर्फ रिश्तेदारों के लिए नहीं, सिर्फ अपने मुरीदों के लिए नहीं, सिर्फ अपने हल्के के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने मकतबे फिक्र के लिए नहीं, बल्कि सबको खिलाते थे। आज हमने दीन को बांट लिया है। हर आदमी अपने मकतबे फिक्र के आदमी को अपना भाई बंदा समझता है, सिर्फ उन्हीं को खिलाता है, दूसरों को नहीं खिलाता। क्यों ऐसा हो रहा है? जमात इस्लामी का आदमी समझता है जमात इस्लामी ये मेरा भाई है, आले हदीस वाला समझता है ये मेरा अपना भाई है, तबलीगी जमात वाला समझता है ये हमारा भाई है, अपना भाई बनता है, बरेलवी समझता है ये हमारा भाई है। फिर वो इन्नमल मुमिनूना इख्वा का मतलब क्या है? सारे मुसलमान भाई भाई हैं। हमने तारीफ की है, यहूदी उनके बारे में कहते हैं वो तारीफ किया करते थे, हम तो उससे बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कभी मकतबे फिक्र की बुनियाद पर मुसलमानों को नहीं बांटा, मसलकों की बुनियाद पर नबी ने कभी मुसलमानों को नहीं तकसीम किया। और आज हमने ये जसारत की है, ये जुर्रत की है और गंदी किस्म की जुर्रत की है। हमने मसलकों में टोपियों में बांट कर हमने एक दूसरे को जो का तो काट कर रख दिया और अपना अपना भाई उसको बना लिया। सारे के सारे मुसलमान भाई हैं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन भाई भाई हैं। इसलिए आज से अहद करो, नबी की सीरत को जिंदा करने वाले मुसलमानों, आज जब भी तुम किसी को देखो, किसी भी मुसलमान को देखो, उसके मसलक को देखकर सलाम मत करो, उसके मजहब को देखो, मसलक की बुनियाद पर बंटने की कोशिश मत करो। नबी ने हमको ऐसा कोई तरीका नहीं दिया है कि हम मसलकों की बुनियाद पर बंट जाएं। ये मुल्क, जिस मुल्क के हालात से हम गुजर रहे हैं, आने वाले हालात संगीन हो सकते हैं। जब हम पर हमले होंगे, हमको मारा जाएगा और हमको काटा जाएगा, हमको मसलकों को देखकर नहीं, मजहब की बुनियाद पर काटा जाएगा। इसलिए आज इस इत्तेहाद की शदीद जरूरत है। हम मदनी मुआशरे से इंपोर्ट करें उस तहजीब को जो तहजीब इत्तेहाद की बुनियाद पर थी, जो सालेह मुआशरा नबी ने कायम किया था, वो इत्तेहाद की बुनियाद पर था। सारे मुसलमानों को नबी ने एक बनाया था, नेक बनाया था। कुनू इबादल्लाह, अल्लाह के बंदे बनाकर नेक बनाया, इख्वाना बनाकर एक बनाया। भाई भाई बनो। बुजुर्गान मोहतरम, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे? सबको खाना खिलाते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, मर्द औरत, बच्चा बूढ़ा, सारे लोग आपके सामने खाना खाते थे। एक मर्तबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सबको बुलाओ, कोई छूटने ना पाए। सारे लोग आ गए, सारे लोग खा रहे हैं। ऊंची जगह पर बैठकर ख्वाजा अजमेरी देख रहे हैं सारे लोगों, क्योंकि सारे लोग खा रहे हैं। हम खाकर खुश होने के आदी बन गए, इसलिए कि हम इनफिरादी जिंदगी गुजारने में बहुत मजे रखते हैं, मजे लेते हैं इनफिरादी जिंदगी के। वो इज्तिमाई जिंदगी के खोगर थे, वो सबके साथ रहने को पसंद करते थे, सबके साथ खाने को और खिलाने को पसंद करते थे। ख्वाजा अजमेरी सबको खाता हुआ देख रहे हैं, वो खिलाकर खुश हो रहे हैं और हम खाकर खुश हो रहे हैं।
کھانا کھا رہے لوگ، نظر پڑی حضرت خواجہ اجمیری کی، ایک شخص ہے مہتر گندگی لے کر جا رہا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، کھانے کھلانے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ اپنے کام میں مست جا رہا ہے۔ حضرت کی نگاہ پڑی اس مہتر پر، غیر مسلم تھا، پوچھا کیا تم نے اس مہتر کو دعوت نہیں کہا؟ معاف کیجیے حضرت، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اس کو نہیں بلایا۔ کہا جاؤ بلا لاؤ۔ وہ مہتر ڈرتا ہوا آیا، پتہ نہیں حضرت کیوں مجھے بلا رہے ہیں، کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی گندگی کے صاف کرنے میں تو نہیں ہو گئی۔ وہ ڈرتے کانپتے آیا، اس کے ہاتھ گندے تھے۔ حضرت نے اس کو قریب بلایا، اپنے بازو بٹھایا اور اپنے ہی ہاتھوں سے حضرت خواجہ اجمیری نے اس کے منہ میں نوالے ڈالے۔ وہ کھاتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کھانا کھا چکا، حضرت نے جب کھانا کھلا دیا، کھا چکا، ایک پیارا جملہ اس مہتر نے کہا، حضرت ہاتھوں سے کھانا کھلا کر پیٹ بھر دیا، زبان سے کلمہ پڑھا دیجئے اور میرے دل کو ایمان سے بھر دیجئے۔ حضرت نے کہا پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس مہتر نے کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا، آیا تھا کفر کی حالت میں، حضرت کے کھانے کھلانے نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ بزرگوں، کھلاؤ اپنے پڑوسیوں کو جو غیر مسلم ہے۔ تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں، تمہارے گھر کی مچھلی کا گوشت کی خوشبو، تمہارے گھر کے سالن کی خوشبو تمہارے غیر مسلم پڑوسی تک جاتی ہے، ایک نوالا تمہارے گھر کا اس کے گھر نہیں جاتا، اور تم اس کے حق میں دعا کرتے ہو، اے اللہ اس کو دین کی دولت عطا کر دے، ایمان کی ہدایت عطا کر دے۔ ارے ایمان کی دولت اس وقت ملے گی جب تمہارے گھر کے کھانے کی دولت اس کے گھر میں جائے گی۔ تم ایک نوالا دینے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر اس کو ایمان کی دولت کیا دے سکو گے؟ نبی کیا تھے؟ نبی نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی ہے، بھلائی کا چاہنا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، نبی کی ان تعلیمات پر عمل کرو، پھر ان کے حق میں دعا کرو۔ اللہ تمہاری اس خیر خواہی سے اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا کرے گا، اور وہ تمہاری طرح کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، بلکہ تم سے بڑھ کر اس کا ایمان تازہ اور زندہ ہو جائے گا۔ یہ وقت ہے بزرگوں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں۔ ملک بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، ملک کے اندر مسلمان بڑی بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عالمگیر پیمانے پر فلسطین میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہمارے اس ملک کے کچھ بھیڑیے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، وہ سب سوشل میڈیا اور اخبارات کے ذریعے ہمارے کانوں تک اور ہمارے دلوں تک وہ ساری حقیقتیں پہنچ چکی ہیں۔ واویلا مچانا، صرف تبصرے کر لینا کافی نہیں ہے، اس وقت عمل کا میدان ہم سب کے لیے تیار ہے۔ ہم اٹھیں، اپنے قدم بڑھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، سارے تعلقات کو مضبوط کرو۔ امام اپنی مسجد کے مصلیوں کے تعلقات کو مضبوط کریں، سارے مصلی امام سے جڑ جائیں، مسجد سے جڑ جائیں، اپنے گھر کو اللہ کے گھر سے جوڑ دیں، اس رشتے کو جو رشتہ اللہ نے آفاق سے اور آسمان سے تمہارے درمیان میں پیدا کیا ہے۔ یہ مضبوط رشتہ اسلامی رشتہ ہے، اس رشتے کے ساتھ زندہ رہو اور اپنے اسلام کی تقویت کے لیے، اپنی اجتماعیت کے لیے تمہیں اب قربانی دینا پڑے گا کہ اب انفرادی زندگی سے زیادہ اجتماعی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھاؤ، تدبیریں کرو، تدبیریں اختیار کرو، اور کس طریقے سے ہم مضبوط ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم مستحکم ہو سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اور کن طریقوں کو، تدابیر کو اختیار کر کے ہم سب کونوا عباد اللہ اخوانا بن سکتے ہیں۔ ہمیں کس طریقے کو مدنی زندگی سے لینا ہے، مدنی تہذیب سے لے کر قدم بڑھانا ہے۔ متحد ہو جاؤ مسلمانوں، جتنا لڑنا تھا ہمارے سابق میں ہم لڑ چکے ہیں، ہمارے باپ دادا لڑ چکے ہیں، ہمارے بڑے لڑ چکے ہیں، ہم بھی لڑ چکے ہیں۔ اب لڑ کر تھک ہار کر ہمیں اب اتحاد کی طرف آنا ہے۔ ہم اتنے متحد ہو جائیں کہ متحد ہوتے ہوتے تھک جائیں، اس اتحاد کی طرف ہم اپنے قدم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور پھر سب کو محبت سے دیکھیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ، ایک دوسرے کے دست و پا بن جاؤ، اپنے بڑوں کے ساتھ
جڑ جاؤ اور اپنے جو امیر ہیں، اپنے جو بڑے ہیں، اپنے جو اکابر ہیں، اپنے جو علماء ہیں، اپنے جو مساجد کے امام ہیں اور اپنے جو مفتیان کرام ہیں، ان تمام سے جڑ جاؤ اور ان کے اور ان کی رہبری میں اپنی زندگی کو گزارو، اور اللہ کی وہ کتاب جو اللہ نے آسمان سے ہم سب کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، اس کتاب کے قریب ہو جاؤ، اس کتاب کے قریب ہو جاؤ۔ یہ کتاب قسمیں کھانے کے لیے اتاری نہیں گئی ہے، یہ کتاب ایک جہیز کا ایٹم بنانے کے لیے نازل نہیں کی گئی ہے، یہ کتاب جھگڑے چکانے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف ایک شو پیس نہیں ہے جو تم نے اپنے گھروں میں سجا رکھی ہے، یہ کتاب عملی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ضمیروں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے، یہ کتاب دلوں میں لرزہ لانے والی کتاب ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کو مدینے کے ماحول میں نبی کی زبان سے صحابہ سنا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان کے دل لرز جاتے تھے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا دل لرز جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب قرآن مجید کی آیتوں کو وہ لوگ سنتے ہیں، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کی پہچان ان کے دلوں میں اترتی ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ بزرگوں، اللہ کی اس کتاب کو پڑھو، اللہ کی اس کتاب کو پڑھو، کل قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور نبی کہیں گے اللہ سے، یہی وہ قوم ہے اے اللہ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو اپنی زندگی میں چھوڑ دیا تھا، اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، موبائل روزانہ 70-80 مرتبہ لے کر استعمال کرتے تھے، گھنٹوں ان کی زندگی اس میں گزرتی تھی، یہ اس اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں نہیں لیتے تھے، یہ دنیا کے سارے میسیجز کو پڑھتے اور سمجھتے تھے مگر آسمان سے اترے ہوئے میسج کی طرف کوئی ترغیب ان کی نہیں ہوتی تھی اور توجہ نہیں ہوتی تھی۔ اے اللہ، اسی قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس وقت ہم کیا جواب دینے کے قابل رہیں گے؟ بزرگوں، روزانہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھو، اللہ کی کتاب روزانہ 2 آیتیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں پڑھو، ترجمہ سمجھو۔ یہ کتاب صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تلاوت ہی نہیں ہے، یہ کتاب تلاوت بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ رہنمائی حاصل کرو، زندگی کیسے گزارنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے، اولاد کی تربیت کیسے ہو، آخرت کیسے بنے گی، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، مسلمانوں کا کیا حق ہے، غیر مسلموں کا کیا حق ہے، یہ ساری چیزیں اس کتاب ہدایت میں موجود ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو پکڑیں، تھامیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ دیکھو دل کے اندر کیا دل کی کائنات بنے گی، انقلاب آئے گا زندگی میں، انقلاب آئے گا، انقلاب ہماری زندگیوں میں جب ہم اللہ کی اس کتاب کو اٹھا کر پڑھیں گے۔ الحمدللہ تفسیر قرآن آخر نے لکھی ہے 5000 صفحات پر تفسیر میں نے لکھی ہے، عام فہم درس قرآن۔ الحمدللہ دنیا ہندوستان کے مختلف چپے چپے میں یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھو، روزانہ 2 صفحے، 3 سبق، 2 سبق پڑھو، 2 10 پڑھو، انشاءاللہ زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ بزرگ اور دوستو، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، ظاہر بات ہے کہ میں نے کچھ آپ کے سامنے اپنا پیغام دیا ہے۔ میں آپ کا ایک مہمان ہوں اور مہمان کی مہمان نوازی صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، مہمان کی مہمان نوازی یہ ہے وہ جو پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہے اس پیغام کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں کے انقلاب لانا ہے۔ یہ جلسے صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے بزرگوں، میں دل کے درد کے ساتھ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ صرف سن کر جاننے کا مزاج ختم کر دیجئے، سننے کے بعد ایک انقلاب لے کر جائے۔
چاہیے, زندگیوں میں انقلاب آئے. آپ سیرت کے جلسے سے جا رہے ہیں, آپ نبی سے اپنی نسبت کو لے کر اپنے گھر جا رہے ہیں, معلوم ہو آپ کی بیوی کو کہ آپ نبی سے اپنا رشتہ جوڑ کر آئے ہیں, اسی لیے آپ کا طریقہ بدل گیا ہے. آپ کا ظلم انصاف سے بدل جائے, آپ کا ظلم, آپ کی بربریت احسان سے بدل جائے, آپ کی سختی ایثار سے بدل جائے, اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ وہ پیارا سلوک کریں. کہنے والا کہہ سکے کہ نندیال میں لجنت کے مجلس العلماء اور ائمہ نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا نبی کا نام لے کر, نبی کی سیرت کے عنوان پر, اور اس کا انقلاب ان کی زندگیوں کے اندر یہ آیا. انہوں نے آپ ڈنڈی مارنا چھوڑ دیا, جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, سچائی انہوں نے اختیار کی ہے, اور دوسروں کو ستانا چھوڑ دیا, بلکہ دوسروں کے ساتھ کے خیر خواہی کرنے والے ہیں. یہ انقلاب آپ کے اس جلسے کے ذریعے سے آ جائے. مجھے امید ہے کہ آپ بنگلور سے اور آئے ہوئے مہمانوں کے اس پیغام کو جو آپ نے سنا اس کو اپنی زندگی میں رکھیں گے, اور میں نے جو پیغام آپ کو دیا ہے اس پیغام کو بھی اپنے دل میں رکھیں گے. یہ باتیں صرف کان کے لیے نہیں ہے, یہ آسمان سے اتری ہوئی ہیں, یہ دل تک اترنے کے لیے ہیں. اپنی زندگی میں انقلاب لا کر اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہ پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس العلماء اور ائمہ کو نیک کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ایک پیارا اجلاس یہاں عظیم الشان اجلاس نبی کی محبت میں پیدا کیا, برپا کیا ہے. بہت پیارا اجلاس یہ ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نندیال کی سرزمین میں جتنے احباب یہاں آئے ہیں انشاءاللہ ان کی زندگیوں, ان کے دلوں کے اندر ایک نرمی پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگی, دردمندی پیدا ہوگی, انصاف پیدا ہوگا, اور احسان پیدا ہوگا, ایثار پیدا ہوگا, اور نبی کی نسبت ان کے دلوں میں چھا جائے گی, اور پھر نندیال کی سرزمین مدنی معاشرے سے میل کھانے لگے گی, مطابق بن جائے گی. انہی جذبات کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.